اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے. جس کو نماز میں مانگنا آ گیا اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا. نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ سب سے بڑا ہے. کس کے مقابلے میں؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی. جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا. یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے. سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا. بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلی مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ کیا ہوگا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے. یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے. 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے. اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے ستاروں کا نظام، وہ اتنا زیادہ ہے. اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8، صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت. یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال. یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں. اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی، نہ مانو آپ کی مرضی. لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی. بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی. زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے کہو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا. پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو. جس دن نماز کی حلاوت مل گئی دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا. دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں. ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی. اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے گا؟ اذان ہوتے ہی دکان بند.
دفتر سے کون اٹھے گا اذان ہوتے ہی؟ دفتر سے اٹھ جائے، بڑے نے پکارا ہے۔ کہاں جا رہا؟ بڑے نے پکارا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت، مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نماز نیت کرتے ہو نا بھائی، کوئی عورت آپ کے ہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ بھائی کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو۔ اب اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے، اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے گا۔ آسمان سے سونا برسے، اس زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے، اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسبز نہ ہو سکو۔ آج کے کالج اور سکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے۔ پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اگر زندہ ہیں قدر کرو، کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جاتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے اٹھتے ہی صلح کرو، جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، فاعفو واصفحوا۔ اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ بڑی دیکھو، اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا۔ اصل مطلب ہوتا ہے عفو، مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کے نہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی، چونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ مار لوں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگلا اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے ہو، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔
اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا. سب سے شدید عذاب دوزخ میں دو آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے. ایک تو نا کافر، ان کی الگ. ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے. تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے. چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے. باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائیں گے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے تھے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے. تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ. ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں. کوئی اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا. الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی. سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو. اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو. یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی. ارے سنو، یہ دھوکہ ہے. اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے. اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا. ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں گے. ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے. سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی. اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں. یہاں کوئی سکول ہوگا، اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتا ہے کہ میرے سکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں. اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں. ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں. کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں. اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے. یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا. یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برتھ کنٹرول کریں گے. وہ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے. ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ یا اللہ میری امت سب سے زیادہ. یہ کیا ہوا ہے؟ چونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا.